الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ معظم میں اللہ کریم جل جلالہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم فرما کر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان المعظم کے ماہ شعبان المعظم کی نصف رات یعنی 15ویں کی رات اللہ کریم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب برات عطا فرمائی ہے۔ شب برات یعنی نجات کی رات ہے۔ شعبان المعظم ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ روزے دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ شعب سے بنا ہے جس کا معنی تفرق، پھیلانا اور شاخ ہونا ہے۔ اس مہینے میں بکثرت خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور اس ماہ میں روزے داروں کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ماہ کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اس کے 15ویں تاریخ کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات دو زبانوں کے دو لفظ سے مل کر بنا ایک جملہ ہے جس کا معنی ہے نجات کی رات۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے لیل یعنی رات، اور براعت یہ زبان عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نجات، آزادی کا چھٹکارا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس رات میں اللہ کریم جل مجدہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ فرماتی ہے کہ ایک رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تو میں حضور کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183۔ بنو کلب ایک عربی قبیلہ تھا جو بنیادی طور پر شمالی مغربی اور وسطی شام کے صحرا اور میدان میں رہتا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے مشرقی سرحدوں کی قبائلی سیاست میں شامل تھا۔ ممکنہ طور پر 4 صدی کے اوائل میں 6 صدی تک کلب نے بڑی حد تک عیسائیت کو اپنا لیا تھا، اور وہ بازنطینیوں کے عرب اتحادیوں کے رہنما غسانیوں کے اختیار میں آ گئے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران ان کے چند قریبی ساتھی کلبی تھے، جن میں سے نمایاں طور پر زید بن حارثہ اور دحیہ تھے، لیکن 632 عیسوی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت قبیلہ کا بڑا حصہ عیسائی ہی رہا۔ مسلمانوں نے بازنطینی شام کی فتح میں نمایاں پیش رفت کی تھی۔ تمام قبائل عرب میں قبیلہ بنو کلب سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ درود پاک پڑھنا افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور ماہ شعبان المعظم کو درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، بے شک شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو درود شریف پڑھنے کا مہینہ کہے جانے کی وجہ ہے اس میں ایک یہ ہے کہ آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے نبی پر خوب درود سلام بھیجنے کا حکم دیا، اور یہ آیت اسی ماہ شعبان میں نازل ہوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ماہ میں اپنے بندوں کو 4 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، بندوں کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 2، گناہ گار کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ نمبر 4، مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کثرت سے عدیہ درود و سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ بحوالہ غنیۃ الطالبین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بذریعہ اشعار بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشع بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں کہ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملے بلا تم پہ کروڑوں درود۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں اسلام کے مخالفین کی تعداد بکثرت رہی ہے، اور اس نے اسلام کو منہدم کرنے کے لیے ہر طرح کی صورت کو استعمال کیا ہے۔ کبھی ختم نبوت کو کرنے کی کوشش کی، تو کبھی اہل بیت اطہار کی عزت و عصمت کو پامال کرنا چاہا۔ انہی میں سے ایک گروہ نے شب برات کو بدعت، گمراہی اور کفریہ عقائد سے تعبیر کیا، جبکہ اس رات کی عظمت و رفعت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس رات میں حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ سورہ دخان۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں کون سی مبارک رات مراد ہے؟ اس کے متعلق علماء امت کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے، جیسا کہ شیخ احمد بن محمد ساوی نے مبارک رات سے شعبان کی 15ویں مراد آنے کے متعلق لکھا ہے کہ ہوا قول اکرم ہوا طائفا ووجہ بامور منہا ان لیلۃ النصف من شعبان لها 4 اسماء اللیل المبارکہ ولیلۃ البراء ولیلۃ الرحمہ ولیلۃ السکرہ۔ حضرت اکرمہ اور مفسرین کے ایک جماعت کا بیان ہے کہ برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے، اور یہ توجیہ چند امور کی وجہ سے قابل قبول ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 15ویں شعبان کے 4 نام ہیں: مبارک رات، نجات کی رات، رحمت والی رات، انعام والی رات۔ حاشیہ الساوی علی الجلالین، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 57۔ اس مبارک رات کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ ایک شبہ کا ازالہ آپ سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے سورہ دخان کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اسے مبارک رات یعنی شب برات میں نازل فرمایا، جبکہ سورہ قدر کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس طرح ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک قرآن 2 راتوں میں کیسے نازل ہوا؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ شب برات میں قرآن مجید اتارنے کی تجویز ہوئی، اور شب قدر میں آسمان اول پر اترا، اور پھر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں اترتا رہا۔
بحوالہ فضائل رمضان صفحہ نمبر 23۔ شب برات کی فضیلت کے متعلق آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ شب برات وہ عظیم رات ہے جس میں ایک سال تک کے تمام پیدا ہونے والے اور تمام مرنے والے کو لکھ دیا جاتا ہے، اور تمام اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تمام کے رزق اتار دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے؟ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اس سال تمام پیدا ہونے والے بچے لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ بحوالہ مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 سے۔ شب برات کو قیام کرنا اور دن میں روزے رکھنے کا حکم حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہ رات غفلتوں میں گزارنے کا نہیں بلکہ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے اور رحمت اور انوار سے اپنے دامن بھرنے اور اعمال میں نیکیوں کے اضافہ کرنے کی رات ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15 تاریخ ہو تو اس شب کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ اس رات سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق چاہنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کو عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔